لیکن ایک یہ بھی تو پھر سائیکی بن جاتی ہے نا صاحب کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال عدلیہ نے اعلیٰ عدلیہ نے ایگزیکٹو کو بالکل زیرو کر دیا ہے، تو پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ پھر اب ایگزیکٹو سوچئے کہ ٹھیک ہے یار اب ہم عدلیہ کو زیرو کر دیں تاکہ ہم شرکت بلا غیر ہم اپنے نظام چلائیں. تو ریاکشن بھی تو ایکسٹریم آ رہا ہے نا. نہیں سن لے نا، وزیر اعظم کا تو اس بارے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ تو ایک صرف آپ کو مثال اچھی نہیں ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ لیٹر باکس کہ جی آپ لیٹر ڈال دیں تو آگے نکال دے. معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے. جوڈیشل کمیشن میں 5 ووٹ ہیں حکومت کے، 5 ہی ووٹ جو ہے وہ جوڈیشری کے ہیں. نہ حکومت خود سے کچھ کر سکتی ہے نہ ججز کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے ججز نے رانا صاحب اتنا سمپل نہیں ہے نا. ود ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے ایسے بندے ایلیویٹ کیے، ایک یعنی یہ تمہارے چیمبر کا، یہ میرے چیمبر کا، یہ اس کے چیمبر کا، یہ اس کے چیمبر کا. انہوں نے اس طرح سے ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ کیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ مل جل کے ہو سکتا ہے لیکن نہ حکومت کر سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن میں فرق تو پڑ گیا نا. دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں رانا صاحب میجورٹی کمیشن میں ایک بیلنس کریٹ کیا گیا ہے. نہیں کیسے میجورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ سینیورٹی کا پرنسپل چینج کر دیا تو فیوریبل ججز کی تعداد بڑھ گئی حکومت کے لیے. پھر جو ممبران کی دوسرے تعداد بھی ہیں، وہ ویمن ممبر بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، وہ بھی گورنمنٹ نامنیٹ کر رہی ہے. وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ووٹنگ پیٹرن بھی دیکھ لیں تو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی میجورٹی ہے. لیکن وہ دوسری بحث ہو جائے گی. کیسے بات ہوگی؟ وہ دوسری بحث ہو جائے گی. میری بات سن لیں، نہیں بات سن لیں. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آپ مجھے بتائیں کہ ان کا تھرو آؤٹ لائف جتنا بھی ان کا عرصہ ہے بطور پہلے وکیل کے بھی اس کے بعد جج کے بھی، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے نے اس کے اوپر کوئی الزام ہو کہ اس نے جو ہے وہ کبھی کسی کو فیور کیا ہے، وہ پولیٹیکلی اس نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ سر تھرو آؤٹ کریئر چھوڑ دینا رانا صاحب، اس میں ہم نہیں جا سکتے. مجھے ایک بات بتائیں، چلیں میں آپ مجھے نہیں سن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. مجھے ایک سوال پوچھیں. اگر وہ بندہ بھی بارے میں نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں پھر کہاں سے لائیں؟ دیکھیں ہم تو کسی کو اس عہدے پہ جو وہ کرتا ہے اس پہ جج کریں گے. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کسی کو پتا تھا کہ بطور کپتان کیا کیا، بطور میجر کیا کیا، بطور کرنل کیا کیا؟ ہمیں تو تب پتا لگا جب وہ جنرل بن کے مارشل آرٹ انہوں نے لگا دیا، تو ہم نے تو ان کو اس طرح جج کرنا ہے. کیا جنرل مشرف کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کپتان کریئر کیا تھا؟ وہ کوئی پولیٹیشن تو نہیں تھا نا. سر فیصلوں کی بات ہے نا. بڑے بڑے ججز دیکھیں میری بات سنیں، ایک آدمی سن لے نا، ایک آدمی کی آپ لوگوں نے ثاقب نثار کو آپ لوگوں نے پروموٹ کیا تھا. سن لے میری بات سن. پھر آپ لوگ سب سے بڑے آپ ان کے نالا ہوئے. نہیں سن، بندیال صاحب کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے بٹی ہوئی تھی. فیصلے ساری زندگی ٹھیک تھے سب کے. عہدے پہ آ کے پتہ لگتا ہے نا انسان کا کہ اصل چیز کیا ہے. نہیں معاملہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کو سوٹ نہ کرے اس کے اوپر آپ ایک آدمی کی ساری زندگی کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اس کو تو آپ برباد نہیں کر سکتے. معاملہ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے فیصلے بطور ایک آمر کے، ایک ڈکٹیٹر کے، تو وہ جنرل ہی تھا نا. اس نے ساری زندگی جو ہے وہ فوج میں سر ہم بھی آفریدی صاحب کو جج کریں گے، آفیسر کے طور پہ آفریدی صاحب بھی اب جج ہو. سر ساری زندگی عزت بنانے میں لگتی ہے، جاتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے. آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے. بات یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کے مرضی کے نہیں سن لے نا، اگر وہ آپ کی مرضی کے فیصلے نہ کریں، اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام نہ کریں تو پھر ان کی عزت ختم ہو گئی. نہیں فیصلے دیکھیں، فیصلے میں تو ہر عدالت کے فیصلے میں ایک پارٹی اگر آپ کے حکم کی غلامی کریں تو پھر عزت ہے. بات یہ نہیں ہو رہی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل محسن اختر کیانی صاحب. چلیں کیانی صاحب کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اعتراضات آج لگائے ہیں نا. مجھے بتائیں کہ کیانی صاحب کے کون سے فیصلے اتنے برے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ جو آج کیانی صاحب نے بات کیا وہ غلط ہے یا کسی باعث طریقے سے کی ہے؟ ان کے فیصلوں کی تاریخ بھی بڑی اچھی ہے، تو پھر ان کی یہ بات بھی ہمیں سننی چاہیے آپ کی لاجک کے مطابق. سن لینا بات یہ ہے کہ ایک سائیکی ہے نا، ایک سائیکی ہے. ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ جس طرح سے وہ پہلے بات ہوئی نا کہ جب ضیاء الحق صاحب آ گئے، اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے، تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ
کہ جی جو آدمی بطور لیفٹیننٹ جب کمیشن لیتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ ملک کی صدارت پہ ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ اختیار، ریاست، حکومت، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پاؤں کی جوتی کے نیچے ہے، اور اگر کوئی ہماری بات کو مان نہیں رہا یا کوئی تسلیم نہیں کر، یہ ایک سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے نا. اس سائیکی کے تحت پھر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جی ریاست بھی اڑ گئی ہے، ہر چیز اڑ گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہم نے کہا تھا، جو ہم نے لکھا تھا، خط لکھا تھا، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا؟ ایسی تیسی اس حکومت کی اور اس ملک کی اور اس ریاست کی، یہ ہوتے کون ہے؟ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں خط لکھے اور اس کے اوپر عمل نہ کریں گے. آپ نے بڑا رگڑا کھایا ہوا ہے، سب کچھ آپ نے اس سے موت ٹائپ بھی چیزیں دیکھ لیں، لیکن آپ ماڈریٹ انسان ہیں، آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے کہ آج جب یہ بات ہوئی تو اس پہ اسپیکر صاحب کا ذرا ریاکشن دیکھیے، میں اس پہ بھی آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئی. Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge this is not acceptable to the Parliament. سر یہ بھی ایک سائیکی ہے اب بن گئی ہے کہ جس کو ایک کہتے تھے نا، ایک دو جملے جمہوریت کے بارے میں بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ول آف دا پیپل، ول آف میجورٹی. ایک کہتے ہیں ٹرنی آف میجورٹی آلسو، آمریت ہے میجورٹی کی. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ پارلیمان کے بارے میں کوئی بات کرے. کیوں؟ کیا پارلیمان کوئی آسمانی صحیفہ ہے، کوئی مقدس چیز ہے کہ ہم بات بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی رائے نہیں دے سکتا پارلیمان کے اوپر؟ اس سائیکی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جج صاحبان کو خط وہ بہت اب تو یعنی خطوں کی برمار ہو رہی ہے نا ہر طرف سے. معاملہ یہ ہے کہ جس کے متعلق میں بات نہیں کر سکتا، مجھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی اس بات کی پابندی ہے، آئین مجھے اس بات کا پابند کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن اس بات کا پابند کرتا ہے کہ میں عدلیہ یا کسی معزز جج کے متعلق جو ہے وہ بات نہ کروں. تو معزز جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے متعلق اگر انہیں کو بات کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ خط لکھ دیں، اسپیکر کو طلب کر کے ان کو کنوے کر دیں. وہ اس طرح سے پریس کانفرنس نہ کریں، اخبار میں بیان نہ دیں. پھر اگر ہماری طرف سے پریس کانفرنس ہوگی تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. یا تو یہ پھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ ختم کر دیں، پھر ٹھیک ہے، پھر جج صاحبان بھی جو مرضی بیان دیں تو اس کے مقابلے میں ہم بھی پھر شام کو بیٹھ کے بیان دے دیا. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جو جسٹس کیانی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، حقیقت ریفلیکٹ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں غلط باتیں کی ہیں، پھر وہ فارمیٹس پہ ٹی وی پہ بھی چلی ہیں، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیجیٹل پہ بھی چلیں گی، تو پھر کیا محسن کیانی صاحب پہ پیکا ایکٹ لگ جائے گا، اندر ہو جائیں گے؟ کیا کرے گی حکومت؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کو ما سوائے اس کے کہ ان کے بیان پر اظہار افسوس کرنا چاہیے یا اس کے متعلق جو ہے وہ اپنا موقف دینا چاہیے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ حکومت کا کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بھی، جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے. اس ادارے نے تو سب کا احترام ختم کر دیا پچھلے 10-12 سال میں، لیکن ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، جمہوریت نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس ادارے کا احترام جو ہے اسے برقرار رکھنا ہوگا. میں اس لیے